پاکستان کے اندر اور دوسرے ریلوے کے مزدور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کی جو شرائط ملازمت ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، ان کی جو ہے نا اوقات کار کا تعین ہے، ان کے مراد کا تعین ہے، اس کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ کہے. ابھی پرائم منسٹر پاکستان آج کراچی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کراچی میں خطاب کیا ہے، اس سے چیمبر آف کامرس سے اور لوگوں سے خطاب کیا ہے. تو ان کو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو محنت کشوں سے بھی خطاب کرنا چاہیے تھا، ان کو مزدوروں کے معاملے سے بھی بات کرنی چاہیے تھی. صحیح بات. لیکن میں نہیں دیکھا کہ بھائی اخبار میں کہ کسی محنت کا کسی فیڈریشن کو انہوں نے بلایا ہو، کسی این جی اوز کو انہوں نے بلایا ہو، کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو انہوں نے بلایا ہو. تو یہ بدقسمتی ہے کہ محنت کشوں کی جو نمائندگی ہے وہ بھی کمزور ہے، اور حکومت جو ہے نا وہ اس وقت محنت کشوں سے تعلق نہیں رکھتی، وہ مراد کی یافتہ اور سرمایہ داروں کی حکومت ہے. اچھا اخلاق صاحب، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کوشش کریں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پر تمام یونینز کو اکٹھا کیا جا سکے، کوئی اس طرح کی ذہن میں ہے؟ یہ بہت بڑی کوشش کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی کوشش ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہماری چھوٹی سی ایک ادارہ ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہمارے اس سے پہلے میں نے جیسے عرض کی ہے کہ این آئی آر سی میں کیس ہوتے ہیں، سٹی کورٹ میں کیس ہوتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں کیس ہوتے ہیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے تقریباً آدھا درجن کیس ہے. تو یہ ایک ایسی لنتھی قسم کی ایکسرسائز ہے کہ اس میں اگر کہہ دوں جی بالکل ہم آگے بڑھ کے، ہمارا دام درم سخن ہماری سپورٹ ہے، ہماری اس پہ جو ہے اس کاز کے لیے ہم ان کی سپورٹ کریں گے. لیکن اس میں ینگ لوگ جو بچے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور بزرگوں کو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. یہ کوئی فلمی جو ہے نا وہ نا نئے چہرے، یہ فلمی دندن نہیں ہے کہ جی نئی فلم ہے اور نیا چہرہ ہے. یہ جو ٹریڈ یونین ہے یہ جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں جو ہے نا پیٹ پہ جو ہے نا پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اپنے ذمہ جو ہے نا وہ قرضہ اور نہ قرضہ گناہ جو ہے نا وہ پھر بھگتنے پڑتے ہیں، اور لوگوں کی بھی جو ہے نا اور بری باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ بڑی جان لیوا قسم کی ایکسرسائز ہے. میں اللہ سے دعا کروں کہ ایسا کوئی صورتحال چلے. ہم نے ایک کوشش کی تھی لیکن راستے جدا ہو جاتے ہیں. اچھا ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کے دمشلہ لوگ ہیں، اسی طرح سے فیڈریشنز ہیں. ایک فیڈریشن کو ہم نے کسی حد تک ٹو کر لیا تھا، پاکستان ورکرز فیڈریشن، اور ہم بڑے حیران ہو گئے، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ تو یعنی وہ سیٹھوں کے بھائی ہیں. اچھا جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا فیملی لمیٹڈ پارٹیاں ہیں. اسی طرح ٹریڈ یونین بھی فیملی لمیٹڈ پارٹی ہو گئی ہے، فیڈریشن بھی. باپ ہے تو اس کا بیٹا ہے، بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ اصل جو ٹریڈ یونین وہ کدھر جائے گا؟ آپ نے فیڈریشن کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح فیملی لمیٹڈ کمپنی بنا دی ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے. آپ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل جو محنت کشوں کی لیڈرشپ ہے وہ اسی وقت دب کر رہ گئی ہے. صحیح بات ہے. بالکل جناب، یہ پروگرام ہے یکم مئی کے حوالے سے، اور یہ پورا ویک یکم مئی کا ہے. ہمارا یہ پلیٹ فارم موجود ہے، ہم تمام پاکستان میں یونینز اگر موجود ہیں اور وہ ہم سے رابطہ کریں گی، ہم ان کا بھی انٹرویو کریں گے. اور اخلاق صاحب کی ایک بات انہوں نے بہت کھلے دل سے کہا ہے کہ جو لوگ چاہیں ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، اور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور مزدوروں کے لیے بہتری کے لیے کام کریں. تو یہ ان کی جانب سے کھلے دل سے انہوں نے لوگوں کو ویلکم کہا ہے. پی آئی اے ہو، پاکستان ریلوے ہو، کے ایس سی کے اندر کی ٹریڈ یونینز ہوں، یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ بینکوں کے اندر یونینز جہاں پر موجود ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کریں اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے مزدوروں کے مسائل حل ہوں. ہم خاص طور پر ان تمام اداروں کی مینجمنٹ، خاص طور پر کے ایس سی کی مینجمنٹ سے بھی کہیں گے کہ آپ لوگ پچھلے 13 سال سے جو مزدوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، خدارہ اس کو بند کریں اور واپس مزدوروں کو اپنی جگہوں پہ لے کر آئیں، ان کے روزگار کے معاملات کو حل کریں. ہم چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب سے کہیں گے، آصف زرداری صدر پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آرمی چیف صاحب سے، تمام لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے ان مزدوروں کے مسائل کو خدارہ دیکھیں آپ اور ان کو حل کریں. یہ آواز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے علاوہ 35 ملکوں میں
یہ آواز جا رہی ہے یقیناً وہاں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے. خدا را ہمارے ملک کا امیج کو خراب ہونے سے بچائیں, خاص طور پہ KC کی مینجمنٹ, کیونکہ آپ کی اس ساری حرکتوں سے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے. جی جی میرا ایک پوائنٹ لے لیجیے گا, آپ بات کر لیں, میرا ایک بات لے لیجیے. جی 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 بولیں آپ بتائیں, بولیے. میں آپ نے 2 دفعہ اپیل کر دی ہے. جی جی. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ اس طرح کی اپیل کا کوئی مثبت اثر ہوگا. جی. اور اپیلوں کا بھی اثر جو ہے نا زائل ہو گیا ہے. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. جی جی. اور اس یونٹی کو اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جو ہے نا مضبوط کرے. ایسے لوگ سامنے لائے جو اس صورتحال کو چلیں. میری اللہ سے فریاد. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اور ایسی یونٹی بنے. اور ہم نے جیسے کہ آپ نے لوگوں کا کہا بھی ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, تو تمام لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے اخلاق صاحب کی جانب سے, کیونکہ ان کی جدوجہد ایک بہت لمبی طویل ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے بالکل ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر اور آگے مزدوروں کے لیے کام کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے, یہ پروگرام زبی علی کو ہوسٹ کرنا تھا کیونکہ مصروف ہیں وہ, تو میں ہوں RJ محمد آصف, میں نے یہ پروگرام ہوسٹ کیا. مجھے اور اخلاق صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر.